عالیہ سید اور سننے آگے اس وقت یہ صورتحال شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101 میرپور کی آواز ہے۔ آئیے سے خبریں سنیں۔ پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجوں کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ تازہ کارروائی میں آج ضلع کپواڑہ میں 2 کشمیری نوجوان شہید۔ ملک کی ترقی، جمہوریت کی بقا اور معاشی ترقی کے لیے پریس کی آزادی ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین تیسرے ایک روزہ میچ میں پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک 28 اوورز میں 127 رنز بنائے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع کپواڑہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے مجل میں محاصرے اور تلاشی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ آج عالمی یوم آزادی صحافت پر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 1989 سے اب تک 20 صحافی اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران مارے گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجوں، پیراملٹری پولیس اہلکاروں اور دیگر ایجنسیوں کی طرف سے صحافیوں کو بدسلوکی، اغوا، قتل کی کوششوں، ہراساں کیے جانے، حراست میں لینے، تھانے میں طلب کرنے جیسی جبر و استبداد کی کارروائی کا روز سامنا ہے، اور اس سب نے صحافیوں کے روزمرہ کے کام کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے۔ پیرس میں قائم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے عالمی یوم آزادی صحافت کے موقع پر جاری کی گئی اپنے 2023 کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ یہاں صحافیوں کو اکثر ہراساں کیا جاتا ہے اور انہیں برسوں حراست میں رکھا جاتا ہے۔ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے مطابق بھارت ان 31 ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں صحافیوں کے لیے صورتحال انتہائی سنگین ہے، اور نریندر مودی کی سربراہی میں بھارت آزادی صحافت کے حوالے سے 180 ممالک کی فہرست میں 11 درجے تنزلی کے بعد 161 پوزیشن پر پہنچ گیا ہے۔ ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے سری نگر میں اپنی صدر محبوبہ مفتی کی صدارت میں ہونے والے ایک اجلاس میں کہا کہ مقبوضہ علاقے کے مکینوں کو اپنی بقا کے خطرے کا سامنا ہے، کیونکہ بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ان کے وسائل کو اسی طرح لوٹ رہی ہے جیسے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر کے باشندوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس موقع پر منظور کی گئی ایک قرارداد میں غیر کشمیریوں کے لیے خصوصی بستیوں کی تعمیر اور مقامی آبادی کو ان کے گھروں اور زمینوں سے بے دخل کرنے کی مذمت کی گئی۔ دریں اثنا مقبوضہ علاقے میں پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کی تصاویر والے پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور حق خود ارادیت کے ان کے کوس کی حمایت کرنے پر ان کی تعریف کی گئی ہے۔ سری نگر میں کئی مقامات پر چسپاں پوسٹروں شکریہ پاکستان آرمی چیف جیسے الفاظ تحریر ہیں۔ اسلام آباد۔ آج دنیا بھر میں ذرائع ابلاغ کی آزادی کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ذرائع ابلاغ کی آزادی کی اہمیت اور جمہوریت کے فروغ اور انسانی حقوق کے دفاع میں صحافیوں کے کردار کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس دن کے مقاصد میں حکومتوں کو ان کا یہ فرض یاد دلانا بھی شامل ہے کہ آزادی اظہار کے حق کا احترام کیا جائے اور اسے برقرار رکھا جائے، جو انسانی حقوق کے عالمگیر اعلامیہ کی دفعہ 19 میں شامل ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق نے
آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر آزاد صحافت، صحافیوں کے تحفظ اور معلومات تک رسائی کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس فریڈم ڈے کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ملک کی ترقی، جمہوریت کی بقا اور معاشی ترقی کے لیے پریس فریڈم ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج کے دن سچ بولنے والوں کے حوصلے کی ستائش کرتے ہیں جنہوں نے خوفزدہ ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا کہ وہ معاشرے کے اندر آزاد میڈیا کے کردار کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس آج جموں کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں آزاد جموں کشمیر کابینہ نے مجوزہ 15ویں آئینی ترمیم ایکٹ 2023 کی منظوری دی۔ کابینہ نے آزاد جموں کشمیر عبوری آئین 1974 کے آرٹیکل 14 میں وزراء کی مختص شدہ حق کو ختم کرنے کے مسودے کی منظوری بھی دی۔ آج مسودہ قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا کہ وفاقی حکومت نے ترقیاتی فنڈز کی مد میں 12 ارب روپے دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اب سرکاری مشینری کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے فنڈز بروقت اور شفاف انداز میں خرچ کیے جائیں اور ایسے منصوبہ جات کو مکمل کیا جائے جن کا براہ راست فائدہ عوام کو ہو۔ اسسٹنٹ کمشنر میرپور سردار عبدالقادر خان نے آج میرپور شہر کے ہوٹلز، ریسٹورنٹ مالکان اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والوں سے میٹنگ کر کے حکومتی ہدایات پر 15 مئی تک جملہ SOPs پر 100% عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ ہمارے نمائندے ہمایوں مرزا کے مطابق اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر میرپور نے کہا کہ ہوٹلوں میں کھانے پینے کی جملہ اشیاء کی لسٹ آویزاں ہونی چاہیے۔ واٹر ٹینک کی صفائی کروا کر مجسٹریٹ سے سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے۔ کچن کے اسٹاف کے ضروری ٹیسٹ محکمہ صحت عامہ سے کروائے جائیں اور کچن اور باتھ روم کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا چاہیے۔ اسسٹنٹ کمشنر سردار عبدالقادر خان نے کہا کہ 15 مئی تک جملہ SOPs پوری نہ کرنے پر مانیٹرنگ ٹیم جرمانے اور کاروباری مراکز کو سیل کرنے کی مجاز ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے گڈ گورننس کے احکامات پر عمل درآمد کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر چودھری امجد اقبال نے میرپور، ڈڈیال، چکسواری، اسلام گڑھ، جاتلاں، چیچیاں اور منگلا میں مجسٹریٹ صاحبان کو پرائس کنٹرول کی چیکنگ کی ہدایت دی ہیں، جہاں مجسٹریٹ صاحبان اشیاء خوردونوش کی قیمتوں اور معیار کی پڑتال کر رہے ہیں۔ دوران پڑتال حکومت کی طرف سے سبسڈی والے آٹے کی لوگوں کو فراہمی کے حوالے سے آٹا ڈیلروں کو ہدایات دیں کہ سبسڈی والا آٹا مستحقین لوگوں کو ترجیحی بنیادوں پر مہیا کریں۔ ڈپٹی کمشنر نے مجسٹریٹ کو پیٹرول پمپس پر نصب پیمانوں کی چیکنگ کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے ضلع بھر میں صحت و صفائی کو قائم رکھنے، ڈینگی مچھروں کے خلاف اسپرے کرنے اور یرکان کی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنے والے جملہ ہوٹلز، ریسٹورنٹ، مشروبات سمیت دیگر دکانوں میں پینے کے صاف پانی کو یقینی بنانے کی ہدایات کی۔ کرکٹ۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں کھیلے جانے والے تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 28 اوورز میں 127 رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا۔ میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ اور اب آخر میں موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست جموں کشمیر کے چند ایک مقامات پر تیز ہوائوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج میرپور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد بھی 22، گلگت 18، جموں 23، سری نگر 20 اور لداخ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔